دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، جتنے بھی یہاں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، جو بھی کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں وہی لوگ آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تین طرح کے طبقات ہیں، کچھ تو بالکل غیر مسلم ہیں، ان میں اگر بیان ہو تو وہ تو بالکل ہی الگ ہوگا، ان کو تو ہم اسلام کی حقانیت سمجھائیں گے۔ لیکن جو مسلم ہیں ان میں بھی اب دو طرح کے مسلم پیدا ہو گئے ہیں، یعنی پیدا تو نہیں ہوئے، بن گئے ہیں۔ ایک جن کو اسلام پہ اطمینان ہے لیکن عمل نہیں ہو پا رہا ان سے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اب اسلام پہ مضبوطی سے عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو اسلام پہ مضبوطی سے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اب بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہے اسلام کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، آج جو میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے، قرآن کے برحق ہونے کا یقین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یقین ہے، تو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں کیا؟ تو وہ نمبر لگا کے وہ بس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ کینیڈا میں تو چوڑی گلیاں ہی ہیں، کوئی پتلی گلی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال دیکھیں اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو چند بنیادی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائے ہیں، تو ہم سب کو فوکس کرنے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہر مسئلے میں آج ایک اختلاف بھی ڈال دیا گیا ہے۔ آپ جب یوٹیوب پہ جائیں گے ایک اسکالر کیا کہہ رہا ہے، دوسرا اسکالر کیا کہہ رہا ہے، تیسرا اسکالر کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو، چلے گا۔ آپ کے دھوپ پڑ رہی تھی آنکھوں میں؟ اچھا چلیں، مرضی ہے، جب آپ تھک جائیں تو ہٹا دیں، مجھے ویسے دھوپ سے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی، آپ کو ہو سکتی ہے ٹینشن دھوپ سے سوری، ناراض نہ ہو۔ اچھا خیر، تو بیسک تعلیمات تو عزم کریں ہم سب نے ان تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید سے۔ اسلام کی بیس کیا ہے؟ توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہود و نصارہ کی بنیاد بھی توحید تھی، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تورات سے پتہ چلتا ہے، انجیل سے پتہ چلتا ہے، تمام آسمانی کتابوں سے کہ تمام پیغمبروں نے ہمیں دعوت ایک خدا کی دی ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ۔ سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جب میں اس کو انکمپلیٹ چھوڑوں گا تو وہ کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے۔ ہم جب اسکول میں جاتے تھے ایگزام دینے کے لیے فل ان دا بلینکس ہوتا تھا، اس پہ نمبر ملتے تھے، تو آپ بھی جب بلینک کو فل کریں گے تو میں آپ کو نمبر دوں گا، مطلب دماغ میں نمبر دوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو اسلام میں جو پہلی بیس ہے، جو پہلی بنیاد ہے، جس کے بغیر اللہ ہمیں اس مسلم ماننے کے لیے، مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیس کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ تمام مذاہب کی بیس کیا ہے جو آسمانی مذاہب ہیں؟ عقیدہ، اب کمپلیٹ کر لینا، توحید۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترکہ ہوتی ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن جب انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے، یہاں میں کوشش کروں گا بہت ہلکی اردو استعمال کروں، خواہشات نفسانیہ کا غلام تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے، تو اچھا وہ تو آپ تو سمجھتے ہیں نا، سارے نہیں سمجھتے، جو ینگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، دل کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر وہ مثال کے طور پر آپ اگر شراب پینا چاہتے ہو، سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا لیبل کیا لگا دو گے؟ چینج کر دو گے اس کو، آپ کہو گے کہ یہ شراب نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر دیں گے اور دبا کے پینا پلانا شروع کر دیں گے، نام چینج کر دیں گے۔ چرس کو آپ اینٹی ڈپریشن، چرس تو لوگ یہاں سمجھتے نہیں، لیکن جو انڈیا پاکستان سے ہونے والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے چرس کسے کہتے ہیں، تو اینٹی ڈپریشن نام دے دو گے آپ اس کا۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سے جب مذہبی اسکالر نے جب دیکھا کہ عقیدہ توحید جو قرآن و سنت نے یا تورات اور انجیل نے بیان کیا ہے، اس توحید کے لفظ سے تو لوگوں کو محبت ہے،
توحید کے لفظ سے لوگ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں پرانی چیزیں نہیں چلتی, مارکیٹ میں ہمیشہ کیا چلتی ہے؟ اسے بول لینا نئی چیز. جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو اس کے خریدار بہت ہوں گے. تو عقیدہ توحید نیا نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ ڈارون کی نظر میں بندر سے چلا آ رہا ہے, ہماری نظر میں کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی. تو آدم علیہ السلام سے عقیدہ توحید چلا آ رہا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بھی سیم ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ عقیدہ توحید بیان کیا جاتا تو اس میں اٹریکشن ظاہر ہے ختم ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, یہود و نصارہ میں کچھ یہود نے, کچھ عیسائیوں نے, زیادہ کام یہ عیسائیوں نے کیا, انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ظاہر ہے ایک نئی چیز جب مارکیٹ میں آئے گی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے نا, تو لوگ سارے ادھر آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی اور وہ ایک پورا عیسائیوں کا فرقہ بن گیا. بھائی یہ تو توحید کے خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی توحید میں یہ کہاں ہے کہ کوئی اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا نہیں, خدا تین بھی ہیں ایک بھی ہے. بہرحال وہ جو انہوں نے پوری کتابیں لکھی, کتابوں کی کتابیں سیاہ کر دیں, اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ عیسائیت کا حصہ بن گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ نے جس ٹریک پہ یہود و نصارہ چلے ہیں نا, میری امت بھی اس ٹریک پہ چلے گی. صحیح حدیث ہے یہ. فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر کسی گوہ کے بل میں گھسائے تو یہ امت بھی ان کی اتباع میں گوہ کے بل میں گھسے گی. یہ مثال دی ہے کہ انسان کسی بل میں رہ سکتا ہے. بولے نا بھائی, ہم بجلی کے بلوں میں رہ رہے ہیں, ہمارا حوصلہ ہے, لیکن بل جو سانپ بناتا ہے بل, کوئی انسان گھس سکتا ہے اس میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں نے اگر کوئی الٹا کام کیا نا تو تم بھی کرو گے. لیکن اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں, میری امت لا تجتمع علی ضلالہ, پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں, لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں, اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئیں, مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے, بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, اور مزاروں پہ جا کے سجدے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں, یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا, دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے, اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا, دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا, یعنی دینا. گیس کے وزیر, سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا, جو بھی مختلف, مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں. جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں.
یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی, یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو, منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں, ٹائم کم, مقابلہ سخت ہے, دھوپ میں بیان ہو رہا ہے, تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا, پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا, اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی. تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے. مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا, ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے, یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے, ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے, اصل تو وہی ہے, لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے, کیونکہ دو خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر دو ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے, وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی جلدی سپیڈ میں ہوں چونکہ میں ایک اور اشکال, بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, مدد لے رہے ہیں ہم ان سے, بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا, مدد طلب کی نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیلپ. مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی میں ڈوب رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری مدد کرو, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں بھی کیا کروں گا. ایک آدمی نا ریونڈ میں وہیں گٹر میں گر گیا, وہ نہیں ادھر گٹر, ایک سچا واقعہ یہ. ریونڈ میں وہ باہر نکلا تو اب کیا کرو, چٹکلا بہت زور سے آتا ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے. وہ رائیونڈ میں وہ آدمی گٹر کے میں پانی میں گر گیا. تو جو اس کے ساتھی تھے نا, بڑا گاؤں کا دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے اس کو گٹر سے باہر نکالا تو اس ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چپل رہ گئی اندر, میری چپل اندر رہ گئی. تو اب دیکھو اس نے ہاتھ دیا مدد کے لیے اور سامنے والے نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. یہ مدد اسباب کے تحت ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے, سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ؟ نہیں. یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اسباب سے ہٹ کے جو پکارا جائے گا وہ کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور جو ہم اسباب کے تحت پکارتے ہیں, مدد لیتے ہیں, وہ جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ مدد وہ والی مدد نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ سپیڈ تھوڑی فارورڈ کا بٹن میں نے دبایا ہوا ہے نا اپنا, تو اس لیے جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے بھی تو کام کرتے ہیں. تم کہتے ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے, تو فرشتوں کو بھی تو بہت سارے اختیار دیے ہیں. موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو فرشتہ آتا ہے نا موت کا, جب وہ آتا ہے آدمی پوچھتا ہے بھائی کس سلسلے میں حاضر ہوئے, تو بتاتا ہے آپ کی موت لینے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو وہ بھی تو موت کا فرشتہ ہے. وہ بھی جب وہ موت
زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی موت اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خوب سمجھیں. کسی سے کام لینا الگ بات ہے, کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے. دیکھو میں اگر پین سے لکھتا ہوں کوئی تحریر تو قلم سے میں کام لے رہا ہوں, لکھنے کا رائٹ اور اختیار قلم کے پاس نہیں ہے. تبھی آپ کچھ لکھواؤ گے تو مجھے کہو گے, قلم کو تھوڑی کہو گے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دن مفتی صاحب پین سے کچھ لکھ رہے تھے تو یہ پین بڑا زبردست لکھتا ہے بھائی, مفتی صاحب نے آئی لو یو لکھ کے دیا تھا اس میں. تو آپ گئے پین کے پاس, یار تم نے اس دن آئی لو یو لکھا تھا, یا اپنی ہونے والی کے پاس گئے, شروع میں وہ جب آئی لو یو بولتی بہت اچھا لگتا ہے, جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اچھا لگے تو پھر یہ سچی مچی کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یار دوبارہ یہ لکھ, تو قلم کیا کہے گا, بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کو یار اس دن تو نے لکھا تھا, بھائی لکھا میں نے نہیں تھا, کاتب جو رائٹر ہے اس نے لکھا تھا, لکھنے کا کام مجھ سے لیا تھا, لہذا پکارا رائٹر کو جائے گا, قلم کو پین کو نہیں پکارا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرشتوں سے بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, اور خضر علیہ السلام سے بھی اللہ نے کچھ کام لے لیے, لیکن کام لینا الگ چیز ہے, اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. لہذا عزم کرو کبھی بھی اللہ کے سوا اپنی دعاؤں میں حاجتوں میں کسی کو کبھی بھی ہم نہیں پکاریں گے. اچھا ایک چیز شرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی کام جو آپ الوجیکل کرتے ہو نا, وہم اور توہمات کی بیس پہ, کیونکہ شرک بھی ایک وہم ہے نا. بھائی پتھر کا بت بنا دیا آپ نے, فرض کر لیا کہ اللہ نے اس کو اختیار, کہاں سے فرض کر لیا بھائی, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے میں بھی, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے, پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا, نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں. تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹ کے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو, یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر, میں جنات کے وجود کا قائل ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں, لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے, نہ کسی گورے پہ, نہ کسی گوری پہ. تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جہاں مذہب ہوگا نا, مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس میں. روحانی عامل ہیں جن بھگانے کے لیے, چڑیلیں بھگانے کے لیے, یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, انگریزوں میں نہیں تھی. آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ, جن اتارنے والا, کسی گورے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا. اس لیے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل, تعویذ گنڈوں والے, ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, دور رکھنا ہے. کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے, بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا. وہ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں, خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں, یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی, تو جن چڑیل بھوت تعویذ اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز, اس بحث میں مت پڑھو, کیونکہ میں جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی, کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی, ایک عامل کے پاس گیا, اس نے دم کے میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا, تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جس کو جن کو پتا ہوتا ہے نا, یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں, تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے, اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا, تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو, نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا, جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا, یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا, آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں, وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں.
حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے، اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے۔ یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں، مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے، ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا۔ کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں۔ تو یہ پہلی بات تو ہو گئی عقیدہ توحید، یہ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ عقیدہ توحید کا۔ اس کے بغیر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اسلام میں، دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو یار بھائی اللہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے عقیدہ توحید میں، کہ اللہ نے کہا میں مشرک کی کسی صورت میں بخشش نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، وہ کتنی تہجد پڑھے، کتنی نمازیں پڑھے۔ بھائی وجہ اس کی ہے کہ اللہ غیرت والا ہے۔ دیکھو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ بہت خدمت کرے آپ کی، میں بہت خدمت کرتی ہوں، یا بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا آپ کی میں بہت خدمت کرتا ہوں بہت زبردست، لیکن میرے فلاں بھی میرے ابا ہیں، فلاں بھی میرے ابا ہیں۔ ابا کہے گا سب کچھ برداشت ہے، باپ ہونے میں شرک، بولو شرکت برداشت نہیں۔ عورت اپنے شوہر میں شرکت کر لے تو شوہر برداشت کر لے گا؟ اگر کر لے گا تو اس کا مطلب وہ پھر تھوڑا غیرت ویرت کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ اگر غیرت ہے تو وہ بد اخلاقی برداشت کر لے گا بھائی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تمہارا شوہر اور فلاں بھی، میں نام لے لوں گا، وہ اکثر بیانات میں نام لے لیتا ہوں، نہیں وسیم کا نام ایسے موقع پہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت شوہر کبھی شرکت برداشت کرے گا؟ بھائی سربراہ کبھی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی سب کچھ گناہ جو بھی ہو توبہ کرو، معاف کر دوں گا، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن میں اپنے ساتھ شرک کسی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے تھوڑا سا مختصر عقیدہ توحید۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام میں میرے بھائی جس حکم کی سب سے زیادہ ویلیو ہے، جس میں کوئی اللہ کی طرف سے لچک نہیں ہے، وہ ہے فرض نماز۔ کیا چیز ہے وہ؟ اللہ نماز کے بغیر بھی اسلام ہمارا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپشنل ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم یہ آپشنل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نا جن میں پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ ان حدیثوں کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا مسلم بھی ہو اور نماز چھوڑے، تو اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے بھائی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، جو نہیں پڑھتا تو سمجھ لو ہندو یا عیسائی ہے، کیونکہ اس دور میں یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک آدمی نماز۔ دیکھو اس کی مثال ایسے، آپ فوجیوں کو دیکھتے ہو پریڈ کے دوران، جو پینٹ شرٹ میں ہے وردی میں ہے وہ فوجی ہے، جو سول ڈریس میں گھوم رہا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ ہوگا، وہ فوج کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن کسی ملک کی فوج کرپٹ ہو جائے، ڈسپلن کی ایسی کی تیسی ہو جائے تو آدھے لوگ فوج میں آدھے جو ہے نا وردی میں ہوں گے، آدھے دھوتی بنیان میں، آدھی چڈی پہن کے پریڈ کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب اس کا نظام کیا ہو گیا ہے؟ خراب۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، نماز مسلم کی وردی ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسلمان نماز کی فکر کرے گا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے، مطلب یہ کہ اس دور میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے کہ بھائی سمجھ لینا کہ وہ ہندو یا عیسائی ہوگا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ کوئی کمپرومائز، بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہ جہاز میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میں بھی ایتھوپیا سے زیمبیا جا رہا تھا، وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا سے، جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم اترے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ قضا وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ لوگ فلائٹ میں تھے، نماز کیوں نہیں پڑھی جہاز میں؟ انہوں نے کہا یار جگہ ہی نہیں تھی۔ بھائی میدان جنگ میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر میدان جنگ میں ہونا، لڑائی چل رہی ہے اور نماز اب بہت مشکل ہو گئی ہے تمہارے لیے، بھائی کیسے، وہ تو مار دے گا دشمن۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، سوار ہو کے پڑھ لو، ہیئت کو چینج کر سکتے ہو، قضا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ارے کیا حال ہے، خیریت سے؟ نماز کے بعد ملتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کے ٹائم ہے، اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں نماز کا طریقہ یہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں فرض نماز، نہیں ملتی آپ کو اجازت تو سیٹ پہ قبلہ رخ کر کے پڑھ لیں، قبلہ رخ بالکل ہی پیچھے کی طرف قبلہ ہے تو پھر جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیں۔
لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ایئرپورٹ پہ اس کو احتیاطاً دہرایا جائے گا, سمجھتے ہیں, لیکن چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. شاپنگ کے لیے خواتین جاتی ہیں, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بھائی نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہر قیمت پہ آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہے. لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا, تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض. اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دیے, 4 کے 2 کر دیے, یہ آسانی ہے. یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا. تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے, سب دیتے ہوں گے, امید ہے نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں, دے دیا کریں آج سے, کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی. اب وسیم بھائی کا مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے. آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے, میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں 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 قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو؟ اللہ کو. تو اسلام نے زکوٰۃ کی بھی فضیلت بیان کی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا, جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں, ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں, جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے, تو 2 بیٹوں میں یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا, تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا, 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں, اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی, بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ, پھپھو, تایا, چچا, یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی ضرورتیں, بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی جاب بیگم پر لازم نہیں ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا, ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو, جو بھی بلڈ ریلیشن ہے, بھائی بہن, چچا, تایا, ماموں,
یہ جو قریبی ہوتے ہیں پپو کوئی خاتون رہ گئی ہوں تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ ہو بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ مسکین ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرا جاب لیس ہے, اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا آلٹرنیٹ کیا ہے کینیڈا میں؟ پان گٹکا نہیں ملتا یہاں پہ؟ اچھا ملتا ہے, گٹکا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا لیگل ہوتا ہے, پھر صحیح ہے. خیر, ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے, پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے, لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمے ہے. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے تو اس کے تو ذمے نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو بھائی صاحب, آپ مسلمان ہو, آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے. اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بھائی کی ذمہ داری, بہن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے, اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے. واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے. تو پہلا حکم ہو گیا توحید, دوسرا نماز ہو گیا, تیسرا زکوٰۃ. زکوٰۃ میں تمام قسم کے صدقات و خیرات بھی آ گئے ہیں. اور میرے بھائی اس کے بعد ہے رمضان, روزہ. میرا خیال ہے روزہ یہاں پر میجورٹی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتی ہے, تو روزہ نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور پھر زندگی میں ایک دفعہ حج ہے. یہ تو اسلام کے بنیادی احکام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد تو نہیں ہے لیکن وہ اخلاقیات میں آتی ہیں, بہت زیادہ اہمیت. میں آپ سے 2 منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ اخلاقیات میں آتی ہیں. دیکھو ہر قوم چاہتی ہے نا کہ ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ہماری قوم مہذب ہو, تہذیب یافتہ ہو, آرگنائزڈ ہو. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہر کنٹری؟ اس میں جو مینرز ہوں, کیا خیال ہے, غیر اخلاقی حرکتیں نہ کریں, سب چاہتے ہیں نا. تو اسلام بھی چاہتا ہے بھائی. تو اسلام کے معیار تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اسلام کہتا ہے بھائی زنا اللیگل ہے, اسلام اس کو اخلاقی نہیں مانتا. لا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. اب عیسائیت میں تو نکاح کو بھی پسند نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا. پادریوں کے ہاں کچھ تھوڑا سا ہے, وہ ان کا فرقے ہیں بہت سارے, کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو نکاح کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہو, کیونکہ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت واضح رہنمائی موجود ہے. آپ لوگ یہاں کینیڈا میں اللہ کا واسطہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر آپ نے نکاح کو پروموٹ نہیں کیا آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کی نسلوں کا. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی شادی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. کوئی اگر جلدی نکاح کر رہا ہو بولا کرو ویل ڈن, یہ نہ بولا کرو تو کمبخت کینیڈا اس سلسلے میں آیا تھا کیا ہے. یہاں کے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی, چھچوری حرکتیں. تو کوئی آبادی بڑھنے سے غربت دنیا میں آنے والی نہیں ہے. اور تم تو مسلمان ہیں بھائی, رزق بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں نا. اب کوئی خاتون کہے وہ اس کے تو دودھ آ گیا تھا, میرے پتہ نہیں آئے نہ آئے, تو پہلے دودھ آئے گا پھر بچہ پیدا ہوگا. نہ اللہ کہہ رہے پہلے بچہ آئے گا پھر رزق آئے گا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے آبادی جیسے جیسے بڑھے گی رزق کے وسائل اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی کے وسائل دیکھ کے کیلکولیشن مت کرو. تو ہم مسلمان نسل روکتا نہیں ہے, مسلمان نسل بڑھاتا ہے. مسلمان زنا نہیں کرتا, مسلمان نکاح کو بولو نا پروموٹ کرتا ہے. مسلمان رشتہ داری توڑتا نہیں ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے کا نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ بیان کیا کہ جو تم سے ٹوٹے پھر بھی جوڑو اس سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تمیز سے بات نہیں کرتا تو میں کیوں تمیز سے بات کروں. بھائی یہ تو دوست کے لیے بھی اصول ہے, تمیز سے بات کرے تو جواب میں تمیز, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی. رشتوں کو تو فرق ہے, وہ تمیز سے کرے نہ کرے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, معاہدوں کی پابندی. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا ہے, ٹیکس نہیں دیتے, لا کو فالو نہیں کرتے. آپ جس ملک میں رہتے ہو آپ پر شرعن لازم ہے کہ اس کے لا کو آپ فالو کرو.
آپ اگر ٹیکس میں ڈنڈی مارتے ہو, یہ لوگ بولیں گے یہ مسلمان لوگ ہیں, صلح حدیبیہ کے واقعات تو بڑے سناتے ہیں, نبی نے معاہدوں کی پابندی کی, لیکن یہ بس ان کی کتابوں کی زینت ہے, خود ہم سے معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے. جب آپ کو یہاں پر نیشنلٹی ملی تھی, آپ کو گرین کارڈ ملا تھا یا پاسپورٹ ملا تھا, تو کچھ ایگریمنٹ کیے ہوں گے نا ان لوگوں نے آپ سے. میں جب یہاں پر آیا ہوں وزٹنگ ویزے پہ, مجھ سے بھی کچھ ایگریمنٹ کیے. اگر میں اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی شروع کر دوں, یہاں سلپ ہو جاؤں, میں یہاں ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ اور شروع کر دوں, تو کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے, یار یہ مولانا ٹوپی پگڑی میں آیا ہے, ویزا کسی اور بیس پہ لیا تھا اور کام اس نے آ کے کوئی اور شروع کر دیے. تو یہ بدنامی کی بات ہے, اس سے اسلام بدنام ہوگا. تو آپ بھی یہاں پر جب آپ رہ رہے ہو, ہم تو آتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, آپ تو مستقل یہاں رہ رہے ہو. اگر آپ اللیگل کام کرو گے میرے بھائی, اس سے آپ بدنام نہیں ہوگے. اس سے کیا بدنام ہوگا؟ اسلام. کوئی ایسا کام آپ نے یہاں نہیں کرنا جو مسلمانوں کے بارے میں یہ امیج دنیا کے سامنے یا کینیڈین گورنمنٹ کے سامنے جائے کہ یہ لوگ یہاں آ کے لا کو توڑتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں, یہ ہمارے امن کے لیے خطرہ ہیں, یہ ہمارے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کرتے یہ لوگ, ان کو باہر نکالو, ان کو ویزے مت دو. نہ نہ نہ, یہ امیج آپ کا نہیں جانا چاہیے. یوسف علیہ السلام غیر مسلم اسٹیٹ میں رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ قحط کے دنوں میں مصر کو اکنامکلی کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم گورنمنٹ کو مشورے دیے, خوابوں کی تعبیریں بتائیں, اتنا اثر ہوا مصر نے انہی کو بادشاہ بنا دیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے کام تمیز سے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں ٹیکس آپ لوگ دیا کریں اچھے بچوں کی طرح, اور انلیگل کام مت کریں, یہاں پہ لیگل کام کیا کریں. تھوڑا رزق ملے اس میں برکت ہو نا تمیز سے, وہ زیادہ اچھا ہے. دائیں بائیں چوروں چکاروں کی طرح ادھر سے ہڑپ ادھر سے ہڑپ, اس طریقے سے رزق زیادہ ملے گا, اس میں برکت نہیں ہوگی. جو میں نے کہا سنا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.